نعیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا، اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا، جہاں وہ دکان کا مال اسٹاک کرتے تھے۔ نعیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلف بھی اس کے ذمے تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نعیم جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ، شکل و صورت خوب نکال لی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ تبھی یہ اب ہمارے کنبے کے لیے لازمی ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری اماں جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمتگار کا بیٹا تھا اور اسے خدمتگار ہی رہنا تھا۔ لہٰذا والدہ نعیم سے فاصلہ رکھتی تھیں، کہتی تھی میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکی کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گی۔ اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے، اور کھانا بھی ریوڑی میں رکھ دیں گے، اٹھا لے گا اور برتن واپس ریوڑی میں دھر کر دستک دے گا تو ہم خود بعد میں اٹھا لیں گے۔ والد صاحب نعیم سے پیار کرتے تھے، لیکن والدہ کی منشا و رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار ہم کو اس لڑکے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا، چھت کے جالے صاف کرانے ہوتے یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ درست کرانا پڑتا، امی نعیم کو گھر کے اندر بلا لیتیں، لیکن باجی کو منع کرتیں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی۔ باجی بھی ایک گایا تھیں۔ امی کی نظر چوکتی تو نعیم سے باتیں کرنے لگتیں۔ وہ ماں کی بات نہیں مانتی۔ ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتیں، غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی سمینہ ان دنوں ایف اے میں تھیں۔ امی جان بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمارے لیے یہ صدمہ جان کا تھا۔ میں تب 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، مجھ کو بہت پیار کرتی۔ یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ ایف اے کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتیں، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتیں اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتیں۔ اپنے والد کی بھی خدمت کرتیں۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھال لیا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھاوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں اور آسیہ اسکول چلی جاتیں، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر نعیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتی، کسی کام کے بہانے سے، اور پھر تنہائی کی ان ملاقاتوں نے ایک نئے ناٹک کا روپ دھار لیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلد آ جاتے اور کبھی رافع بھائی، تو نعیم کو ہم گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں تو دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھیں کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ نعیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا۔ جب ہم ناسمجھ تھے، کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جوں جوں عقل آئی، نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتا پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کی سی رہی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی،
تبھی زیادہ تفکر مجھی کو ہوا۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کے لچھن دیکھ کر دل جل کے خاک ہوا جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن اب نعیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھیں۔ جب وہ ہوتا خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی ٹپٹتی تھیں کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو ترنے والے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹھے منہ تکا کرتے۔ باجی کے اسی رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9ویں میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو، تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکرزاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لان تان کیا کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سبھی انسان برابر ہوتے ہیں؟ اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو۔ نعیم نوکر ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہماری طرح کا انسان۔ اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھیں اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھیں؟ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا وہ بہت ناراض ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھالتی تھیں، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو کیسے چپ رہتی؟ میں نے بھی کہہ دیا، اگر باز نہ آئیں تو سب کچھ ابا سے کہہ دوں گی، پھر تم کو ماریں یا گھر سے نکال دیں، میں نہیں ذمہ دار۔ لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کڑے ہیں، آپے سے باہر ہو گئیں، جوتا اٹھا کر مارنے لگیں۔ اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں ان کو محض ڈرا رہی تھی، اب قسم کھائی کہ جو ہو سو ہو، ابا سے ضرور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابا آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہیں؟ میں تو بس پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز نعیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہیں، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہیں۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب نعیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا کہ وہ بہت غصے میں گئے تھے۔ اسی وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور نعیم سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود پر قابو پایا جو نعیم کو جانے دیا، ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کا خون نہ کر دیں۔ نعیم اس وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ میں اب پچھتائی کہ جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھیں، ہم کو تو محبت دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھیں۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑ دی، اتنی قربانی دی تاکہ ابا کہیں دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بٹھائیں۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا۔ ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے کوستی کہ کمبخت بہن ہے، کہ ڈائن، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی ہے۔ ناگن، میں تو ہر وقت تجھ پر نچھاور ہوا کرتی تھی اور تو نے یہ سلا دیا ہے کہ مجھے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ نعیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتے تو نہیں دیکھا تھا، پھر اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کیوں ابا سے جڑ دیا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کی سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر نعیم سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے
اس بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا۔ اب نہ جانے وہ کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہوگا سبیحہ، دیکھ لینا تجھے تیرا حال بھی برا ہوگا، اور تو بھی ایسے دربدر ہوگی کہ اس کی بددعا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جوں جوں وہ مجھے کوستی میں پریشان و پشیمان ہوتی۔ نعیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ اس کا کچھ اتا پتہ رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے جھٹ پٹ میری شادی کر دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے میرے والد کو صلاح دی کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے، اور پھر تم سمینہ کی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی سمینہ کی شادی کر دیں، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے فارغ ہوں تو پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابا کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا، اور جس روز وہ لڑکا دیکھنے لاہور جا رہے تھے، پتوکی کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جاں بحث نہ ہو سکے اور ہم کو تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری باجی سمینہ، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا، جو اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ عدنان بہت اچھے انسان تھے اور مجھے بے حد چاہتے تھے۔ جب ان سے اپنے بھائی بہنوں کی مجبوری بتائی، بولے کہ ان سب کو یہاں لے آؤ اور اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا کہ ایسا درست نہ ہوگا۔ میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے، وہ اسی میں رہتے بھلے لگتے ہیں۔ مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی کچھ عرصہ ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں، جب تک کوئی ایسا رشتہ باجی کے لیے نہیں مل جاتا کہ جس کو گھر داماد بننے کی شرط قبول ہو۔ عدنان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور رفیق کے نام کرائی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔ باجی میرے اور عدنان کے ساتھ رہنے پر خوش تھیں کہ اب ان کو ڈر نہ لگتا تھا اور بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔ عدنان ہر طرح سے میرے بھائی بہنوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام و راحت کا گہوارہ تھا، جہاں نوکر چاکر سبھی سہولیات میسر تھیں۔ عدنان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا۔ واہری قسمت، باجی کے لیے ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہ ملا، لیکن چھوٹی بہن نے FA کر لیا تو اس کی شادی عدنان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کرا دی۔ رفیع نے بھی 8ویں پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا اور وہ چہلم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی میں اور عدنان رہ گئے۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو۔ ہم بہت دن آپ کے پاس رہ لیے۔ میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہیں گی تو میرے خاوند کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا، اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہ رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتوں کو بھی تو مد نظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ شوہر کے پیار کا خزانہ، عدنان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا، جس سے میرا گھر رشک جنت تھا۔ وہ دل ہی دل میں کرنے اور مجھ سے حسد کرنے لگیں۔ کاریں، بنگلہ، زر زیور سبھی کچھ تو میرے پاس تھا۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑے رہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھلے۔ کئی بار رشتے کی کوشش ہوئی، لیکن بات بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی۔ حالانکہ میں اور عدنان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی سمینہ اب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود ان کا رشتہ نہ ہوا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن
اپنے بچوں کی چہکاریوں میں گم تھی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی بہن تنہائی کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب میں عدنان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار و محبت سے بات کرتے ہیں، باجی کھو سی جاتی ہیں۔ اب تو وہ اکثر ہم کو ہنستے بولتے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ تبھی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر لگی اور میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر عدنان سے کہا کہ آپ بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کریں۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لائیں۔ میں نہیں چاہ سکتی تھی باجی کو لے جائیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ تمہارے بغیر سیر کا کیا لطف آئے گا۔ میں نہ مانی۔ دراصل میں تو باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ بہت بجھی اور اداس رہتی تھی۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ مزاج کچھ اور تھا اور عدنان کی نظریں بھی بدلی بدلی تھیں۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبے سے بالاتر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسے پیار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی، تحمل سے کام لیا، خود کو سمجھا لیا کہ سگی بہن پر شک و شبہ ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ بناؤ سنگھار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں جی کو بے سکونی کھا رہی تھی۔ تیسرے بچے کے جنم دن میں اسپتال میں تھی۔ جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا۔ کبھی بہن کی جانب دیکھتی تھی تو کبھی شوہر کی طرف دیکھتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس کبھی فعل پر کوئی دکھ، کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دھتکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصے سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا، میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لیے ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتی اور گھلتی رہتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔